اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انسان کو اس کی روح کو طائر لاہوت یعنی جہاں اللہ کا عرش ہے ادھر جو عالم ارواح ہے ورلڈ آف اسپرٹ ہے وہاں کے پرندوں سے تشبیہ دی ہے کہ اے طائر لاہوتی، اے جنت کے پرندوں، اس رزق سے موت اچھی ہے، ایسی کمائی سے مر جانا اچھا ہے کہ جس کمائی کی وجہ سے عبادت چھوٹ جائے۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ جس رزق سے ہوتی ہو عبادت میں کوتاہی۔ پرندے کو پرواز چاہیے، انسان کو عبادت چاہیے، تو اس سے اچھا مر جانا بہتر ہے کہ کم حساب دینا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، ماں باپ غذا کھائے اور پھر ہم ماں کے پیٹ میں بنے مٹی سے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، یعنی ہم اسی کے اندر تمہیں دوبارہ بھیج دیں گے، جب ہم انتقال ہو جائیں گے سب لوگ مٹی میں ڈال دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ جب ہم قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں تو ہماری جسم وہ مٹی بن جاتی ہے، اور روح فرشتوں کے حوالے ہے۔ ابھی کوئی جنت جہنم میں نہیں گیا، جنتی آدمی ہے تو اس کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور جہنمی ہے تو جہنم کے انگارے اور اس کے شعلے اس کو پہنچائے جاتے ہیں۔ پھر آپ سوچیں گے کہ باڈی کو تو مٹی میں دفن ہو، اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ یہ اللہ کی بات ہے، لیکن باڈی کو بھی عذاب ہو چاہے مٹی میں بن جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلا سور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل پھونکیں گے تو ساری دنیا مر جائے گی مٹی کے اندر دفن۔ پھر 40 سال کے بعد سور پھونکیں گے، پھر بارش ہوگی، تو جس طرح چٹیل میدان ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو اس کو سبزہ زار نکل آتا ہے، گھاس پھوس بہترین ہریالی نکل آتی ہے، اسی طرح انسان کی باڈی چاہے کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ وہ ٹکڑا جو ختنے کے وقت نکال کر پھینک دیا گیا تھا